جب انسان کو دنیا کی طلب تھکا دیتی ہے تو وہ اسے اپنی تلاش کا پتہ دے دیتا ہے۔ وہ رسوا نہیں کرتا زمانے کی طرح، وہ اپنے در پر آنے والوں کو تھام لیتا ہے۔ وہ اگر چاہے تو اپنے گناہگار بندے کو بھی اپنی تلاش کی طلب لگا دے۔ اللہ کی نگاہ میں تم اب بھی اس کے لاڈلے ہو۔ دنیا کی نظر میں تم پھر کتنے ہی کیوں نہ گناہگار ہو، وہ تو انتظار میں ہے تمہارے اس کو اس سے کیا غرض کہ پاکیزہ ہو یا داغدار ہو۔ جس کو وہ اپنی جانب لانے کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو پھر اس کے نصیب کی ڈور میں الجھا دیتا ہے۔ جس کو اس نے اپنے قریب لانا ہو اسے دنیا کی اصلیت دکھا کر باقیوں سے فاصلہ بڑھا دیتا ہے۔ اگر سجدہ نہ ہوتا تو ہم آن تمام دکھوں میں گھر کر مر جاتے جنہیں ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں کہہ سکتے۔ صلہ بنانے کے لیے اللہ انتظار بھی بڑھا دیتا ہے اور تمہیں تو اندازہ بھی نہیں ہے۔ امید رکھو اپنے خدا کے الرحمن ہونے پر، وہ تو ان کو بھی نوازتا ہے جو اس کو کبھی پکارا نہیں کرتے۔ کتنے احسان ہیں خدا کے ہم پر، کبھی پڑھ کر سورہ رحمان دیکھنا۔ اللہ آپ کی کوشش، آپ کی مشکلات، آپ کے آنسو دیکھ رہا ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ جلد ہی اللہ کے کن ہونے کی وجہ سے آپ کی زندگی معجزانہ طور پر بدل جائے گی۔ لوگوں کی باتوں سے کبھی پریشان نہیں ہوتے، لوگ تو ہمیشہ تمہیں گرانے میں لگے رہیں گے، ہمیشہ تمہارے زوال کے خواہش مند رہیں گے، لیکن تم نے کبھی ان کی باتیں سن کر ہمت نہیں ہارنی۔ وہ اللہ سب دیکھ رہا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اللہ تو انکہی دعائیں بھی جانتا ہے، لیکن اسے پسند ہے جب تم خدا اس سے مانگتے ہو۔ اللہ فرماتا ہے تم میرے لیے وقت نکالو، میں تمہاری زندگی سے بڑا وقت نکال دوں گا۔ جب وہ قبولیت کا منصوبہ بنا لیتا ہے تب وہ تمہارے دل سے ان چیزوں کا خیال نہیں نکلنے دیتا جن کے تصور سے تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہو۔ حالانکہ تمہیں لگتا ہے کہ یہ ناممکن ہے، پھر بھی مسلسل اسی دعا کا مانگنا یہ قبولیت کی نشانی نہیں تو اور کیا ہے۔ جن ہاتھوں کو تم نے دعا کے لیے اٹھا رکھا ہے ان ہاتھوں میں ایک دن وہ سب ہوگا جس کے لیے تم اللہ کے سامنے گڑگڑاتے ہو، اور وہ تمہارے مقدر کو بدلنے کی گنجائش تب تک رکھتا ہے جب تک تمہاری دعائیں اس کی چوکھٹ پر بے بسی سے کھڑی رہتی ہیں۔ اللہ نے چاہا تو وہ بھی حاصل ہوگا جو لا حاصل رہا ہے اب تک۔ ایک وہی تو ہے جو نادانیوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ کچھ ٹھوکریں گہری اس لیے ہوتی ہیں تاکہ ہم جان سکیں کہ سب کے بغیر رہ سکتے ہیں ہم، لیکن خدا کے بغیر گزارا نہیں کر سکتے۔ جب انسان بہت تکلیف میں ہوتا ہے اور مسکرا کر یہ کہتا ہے کہ میں نے یہ معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا، تو یقین مانو فرش سے لے کر عرش تک ہر چیز لرز جاتی ہے۔ روشنیوں میں تو سب چلتے ہیں ساتھ، مگر اندھیروں میں خدا کے سوا کون ساتھ چلتا ہے؟ پھر تمہارا مایوس ہونا تو بنتا ہی نہیں۔ جو چیونٹی کی گئی سرگوشی کو بھی ہونا سنتا ہے تو تمہیں لگتا ہے وہ تمہارے آہ پکار کو نظر انداز کر سکتا ہے؟ اس کی جو زبان سے نکل کر بھی کان تک پہنچ نہیں پاتی وہ بھی اس تک پہنچ جاتی ہے۔ اللہ کی آزمائش میں جب انسان اپنے رب کے قریب ہوتا ہے تو اس کو راحت مل جاتی ہے۔ جو اپنی کھوج میں لگ جائیں تو پھر وہ دوسروں کو کھوجا نہیں کرتے۔ اللہ سے عشق انسان کو اپنی کھوج میں لگا دیتا ہے۔
اللہ ہمارے غموں اور پریشانیوں کو سمجھتا ہے اور ہمیں اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے۔ مایوس نہ ہونا، جن کے لیے مشکلات زیادہ ہوتی ہے ان کی طرف سے رب کی محبت اور انعام بھی زیادہ ہوتی ہیں۔ ہمیشہ امید اور بھروسہ رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ ہمارے صبر اور ایمان کو آزما کر ہمارے لیے بہترین انعام اور فضل کی طرف لے جاتا ہے۔ اللہ بھی تمہیں اس مقام پر لے آتا ہے جہاں تمہارے پاس کوئی بھی راستہ نہیں بچتا سوائے اس کے جو اللہ کی طرف واپس جاتا ہو، اور یہی وہ راستہ ہے جو سیدھا معجزوں کی طرف لے جاتا ہے۔